أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، الحمدللہ پچھلی نشستوں سے برابر آپ وہ باتیں سنتے آ رہے ہیں جس میں عام طور پر آج مسلمان بہت ہی زیادہ کوتاہی اور لاپرواہی کرتا ہے. کئی اعمال ایسے اس سے پہلے ہم اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے باتیں. آج بھی کچھ اسی سلسلے کی ایک بات پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنی کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کو دور کرنے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعلق رکھتے ہیں. ایک یہ ہے میرے بھائیوں ہمارا بھولا ہوا سبق جس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آج ہم دین سیکھنے میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں. دین سیکھنے میں بے انتہا ہماری لاپرواہی ہے دوستوں، حالانکہ بہت بڑا جرم ہے. آج انسان دنیا کے سیکھنے کے لیے دنیاوی معلومات کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے، لیکن دین سیکھنے میں آج اس کے پاس ٹائم نہیں دین سیکھنے کے لیے ہوتا. کہیں مسجد میں درس ہو تو بیٹھ کے سننے کے لیے نماز کے اندر 500 آدمی ہوں گے، لیکن اگر وہاں درس ہوتا ہے تو درس میں 10 آدمی 5 آدمی بیٹھیں گے. ذرا سوچے کتنی بڑی لاپرواہی ہے. دین سیکھنے میں ساتھیوں کوئی کوتاہی نہ کرو، دین سیکھنے کی فکر ہو، ورنہ قرآن حدیث میں بہت بڑے مجرم ہو جائیں گے. دین اگر ہم سیکھنے میں لاپرواہی کرتے ہیں تو کتنا بڑا جرم عظیم ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں. سب سے پہلے صرف ایک قرآنی آیات سامنے رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. رب العالمین نے فرمایا کس قدر رب ناراض ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کس طرح سے ناراض ہو رہا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ نے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا. ہمارے نبی ہمارے ذکر، ہمارے دین پر عمل کرنے، دین کے سیکھنے سکھانے، ہماری نازل کردہ کتاب کے سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے سے جو لاپرواہی کرتے ہیں آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان سے اپنا تعلق ختم کر دیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی سزا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے ہمارے نبی، جو انسان دین سیکھنے سکھانے، دین پر عمل کرنے سے کوتاہی لاپرواہی کرتا ہے، آپ اس سے کنارہ کشی تک اس کو چھوڑ دیں، اس کی حالت پر چھوڑ دیں، اس کو اس کی حالت پر. اس نے لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اور ذالک مبلغہم من العلم، اور آج تک جتنا سیکھا بھی ہے تو صرف دنیا ہی کے لیے سیکھا ہے. آج تک دین کے لیے اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں.
اللہ اکبر، بڑی شدید وعید ہے۔ نمبر 2، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی، ہر نعمت سے نوازا ہے، تو جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس رب تک پہنچنے والے علم کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت، شریعت، دین سیکھیں، علم حاصل کریں، ورنہ حدیث تو بڑی طویل، ایک چھوٹی سی، ان اللہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، ان اللہ لا یبغض کل جاہل بامور الآخرہ عالم بامور الدنیا۔ اللہ تعالی ہر ایسے انسان سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو دنیا کی تو بڑی معلومات رکھتا ہے لیکن دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جہاں اللہ نے ہمارے اوپر جو فرائض مقرر کیے ہیں ان میں علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں اور شاید اسی پر بات ختم بھی ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے۔ اس کو سننے کے بعد بس کافی ہے دوستو، لاپرواہی نہ کریں، دین سیکھنے کے لیے کچھ ٹائم نکالیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ کچھ دین سکھا رہے تھے، دین سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں، مجلس جمی ہے۔ مسجد کے سامنے سے جو راستہ گزرا تھا اس راستے سے 3 ساتھی گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کی دیوار بس اتنی ہی اونچی تھی، 4 دیواری، کہ کوئی جانور نہ جا سکے، ورنہ پورے سب کچھ نظر آتا تھا۔ جب 3 آدمی مسجد کے سامنے سے گزرے تو ان کی نگاہ پڑی کہ نبی علیہ السلام کھڑے مسجد میں کچھ لوگوں کو سکھلا رہے ہیں۔ تینوں مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے، ایک ساتھ تینوں داخل ہوئے، مسجد میں تینوں ایک ساتھ داخل ہوئے، لیکن تینوں نے 3 کردار ادا کیا، وہی آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، ایک آدمی آیا، کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کتنے قریب ہم اللہ کے رسول کے بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آگے ہم کو جگہ مل جائے۔ مجلس جمی ہے تو کنارے سے ایسے لوگوں کو بچاتے ہوئے جتنا قریب اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا کہ بیٹھ گیا، بڑے غور سے سنا، دین سیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہے۔ ہم سب لوگوں کو یہی توفیق نصیب فرمائے اللہ۔ دوسرا ساتھی جو تھا وہ ہے سجنتہ المجلس، وہ سوچتا ہے کہ آگے جائیں گے تو شرم کی بات ہے، لوگ کہیں گے کہ آتا ہے بعد میں اور جا کے بیٹھتا ہے آگے، تو اس لیے جہاں آخر میں جگہ ملی وہ وہیں بیٹھ گیا، واپس نہیں، وہ بھی بیٹھ گیا۔ خوب غور سے اس نے بھی سنا، اور نبی علیہ السلام خوب دیکھ رہے ہیں۔ ایک آ کر کے آگے بیٹھا دین سیکھنے کے شوق سے، دوسرا مارے شرم کے نہ واپس جاتا ہے نہ آگے آتا ہے، جہاں پیچھے جگہ ملی بیٹھ گیا، آپ نے دیکھ لیا۔ تیسرا کھڑا تھا، کھڑا ایسے سے دیکھا، پھر مسجد سے نکلا، واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر! آج مسجدوں میں ہم داخل ہوتے یہی سلوک تو نہیں ہو رہا ہے؟ درس ہو رہا ہو، آپ اٹھ کے چلے جائیں،
اللہ اکبر، وہ واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام تینوں کے تین کردار کو دیکھا اور کسی سے کچھ نہیں بتایا۔ جب اپنی بات مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہر آدمی سوچتا ہے پرانے زمانے کے تین آدمیوں کو کوئی واقعہ ہوگا، اللہ رسول وہ بیان کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ احساس نہیں کہ آج اس مجلس ابھی کا تازہ واقعہ ہے۔ بڑے توجہ سے سنا، آپ نے فرمایا تین بندے تھے، تینوں میں سے ایک، ذرا غور سے سنے، تینوں میں سے اما احدہم فآوا الی اللہ فآواہ، اللہ اکبر۔ تینوں میں ایک جو تھا اللہ تعالیٰ کے قریب آیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، نبی سے دین سیکھنے کے لیے وہ بالکل قریب آ کر کے بیٹھا۔ اللہ اکبر، کنارے سے جگہ بناتے ہوئے بالکل قریب آیا۔ جب وہ دین سیکھنے کی شوق سے، نبی کی باتیں سننے کے جذبے کے تحت بالکل قریب آ کے بیٹھا، اللہ اس کے اس بیٹھک کو اتنا شوق، دین سیکھنے کا ایک شوق دیکھ کر کے، شوق اور جذبہ دیکھ کے اللہ اتنا خوش ہوا کہ فآواہ اللہ، اس کو اپنے سے لگا لیا، اللہ نے اپنا لیا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنا لیا۔ کتنا خوش نصیب تھا، نہ صدقہ کیا، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، معمولی ایک چیز سی دین کی باتیں، نبی کی باتیں، دین سیکھنے کی غرض سے آپ کے قریب آ کر کے بیٹھا، رب کتنا خوش ہوا۔ آپ نے وَأَمَّا ثَانِهِمْ، دوسرا جو تھا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، دوسرا جو تھا، ابھی یہ کسی کو پتا نہیں کہ ہاں یہی کا واقعہ ہے، دوسرا ساتھی جو تھا وہ شرم کیا۔ کس سے شرم کیا؟ آگے جانے سے بھی شرم کیا کہ لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں اور بیٹھتا ہے آگے جا کر کے، اور واپس جانے میں بھی شرم کی بات ہے کہ اللہ رسول دین کی باتیں سکھلاتے رہو، ایسی مجلس میں شریک ہونے کے بجائے واپس چلے جائے، کتنے شرم کی بات ہے، کتنی بے غیرتی ہے۔ وہ وہیں کنارے بیٹھ گیا۔ جب اس کو حیا آئی جانے سے تو اللہ تعالیٰ بھی سوچتا ہے کہ اس کو اپنی رحمتوں برکتوں سے محروم کر دے، مجھ کو بھی شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی رحمتوں برکتوں سے مالا مال دو ہو گئے۔ وَأَمَّا ثَالِثُهُمْ، لیکن تیسرا، اللہ اکبر، کیا کیا دوستو؟ شراب نہیں پیا، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، زنا نہیں کیا، صرف آپ دین سکھا رہے ہیں، اس نے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، واپس چلا گیا۔ فرمایا وَأَمَّا ثَالِثُهُمْ، تیسرا بڑا بدنصیب نکلا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے اللہ کے دین سیکھنے، نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین سیکھنے سے اعراض کیا، لاپرواہی کی، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا اور اللہ بھی اس سے لاپرواہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی شدید وعید ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے دوستو، علم حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرو، تھوڑا سا ٹائم نکالو۔ مسجدوں میں کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں دینی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں کچھ دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، روزانہ دو باتیں، تین باتیں بھی سیکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا دین آپ سیکھ لیں گے۔ آپ کا یہ دین سیکھنے کی غرض سے جانا آنا بہت بڑی فضیلت ہے، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، اپنے محلے سے نکلا اور صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، سلام کیا۔ صفوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟
بس میں صرف علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس، اللہ اکبر، صرف علم سیکھنے کے لیے مودے پر مسح کیسے کرنا چاہیے وہ سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ صفوان بن اسال نے کہا واللہ اسی لیے آیا؟ اسی لیے؟ ہاں اسی لیے آیا۔ کہا کہ سن لے، اگر یہی دین سیکھنے کے لیے تو آیا ہے، وہ بھی مودے پر مسح کیسے کرنا چاہیے وہ حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہے اور دین سیکھنے کے لیے، تو سن لے۔ ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی انسان دین سیکھنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دین سیکھنے کی جگہ تک جاتا ہے تو فرشتے خوش ہو کر کے اپنے پر اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کا شوق عطا کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان دین سیکھنے کے لیے کسی مسجد میں آیا، صبح آیا شام آیا، اگر صبح شام دین سیکھنے کی غرض سے مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے ایک حج کرنے کا ثواب دیتے۔ اتنا بڑا ثواب ہو دین سیکھنے کی غرض سے کہیں آنا جانا، اس میں آج مسلمان بہت لاپرواہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لاپرواہی کو دور کرے اور دین سیکھنے سکھانے کا شوق اور جذبہ ہمیں پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔